میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں 6 ججز کی تعیناتی ہوئی، گو کہ 4 ممبران جوڈیشل کمیشن کے آج اجلاس میں شریک نہیں تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، آج کے اس اجلاس کی کیا حیثیت ہے؟ بنیادی طور پہ آج کا اجلاس بنیادی طور پہ اس نے عدلیہ کو اور کمزور کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم لائی اسی لیے گئی تھی کہ جوڈیشری کے اندر ایک ڈیوائیڈ کی صورتحال پیدا ہو، اور وہ ڈیوائیڈ ہمیں کھل کے نظر آیا ججز کے لیٹر سے، اور جس طرح سے پھر ججز کا ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا، انہیں پھر سینیورٹی دی گئی، اور بعد میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ سے ججز کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس وقت کیا جا رہا ہے جب بہت ہی اہمیت کے کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم انڈر چیلنج ہے، آپ کے ملٹری کورٹس کا ٹرائل انڈر چیلنج ہے، یہ سارے معاملات الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات موجود ہیں، تو وہ سارے معاملات ایک طرف پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے جا کے من مرضی کے فیصلے لے جانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ججز نے جو ہے نا کوشن شو کرتے ہوئے ایک لیٹر بھی پہلے لکھا کہ اپنے ادارے کو مخاطب کیا کہ جی اس میں ریسٹرینٹ شو کی جائے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ دیکھ لیا جائے، مگر پھر بھی ایک غیر ضروری عجلت ہمیں نظر آئی، اور دیکھا کہ 4 ممبران کے بائیکاٹ کے باوجود آج ساری پروسیڈنگ آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ اچھا بیرسٹر، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی اس وقت جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے اس میں تو عددی برتری ایگزیکٹو کے پاس ہے، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس اتنا اختیار ہے بھی کہ وہ اسے مؤخر کر پاتے اجلاس کو؟ نہیں، دیکھیں بنیادی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم ہی اسی لیے لائی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے، کیونکہ جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن خالی ایک جسٹس کی نہیں ہوتی، وہ ایک وقت میں مختلف طرح کی ہیٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اسی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے اسی کے اندر سے آئینی بینچ بنایا گیا، اور باقی پھر بعد میں جوڈیشل کمیشن کی بھی کمپوزیشن اس طرح کی گئی کہ اس میں ججز ووٹ آؤٹ ہو جائیں، سارے ججز ایک طرف بھی ہو جائیں، پھر بھی ان کی تعداد اتنی نہیں بنتی، تو وہ عدلیہ جو کہ ایک ریاست کا ستون ہے جس کی انڈیپینڈنس آپ کا ایک آئین پاکستان انشور کرتا ہے، مگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کی اب کھلا مداخلت ہے کہ بینچ کی سلیکشن بھی انہوں نے کرنی ہے، ججز کی سلیکشن میں بھی فائنل سے ان کا ابھی ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ کی ایلیویشنز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک پرٹیکولر سیٹ آف پولیٹیکل پارٹی کے کیا تمام ریکمنڈیز نہیں ایلیویٹ ہوئے، اور ججز اس میں آپ نے دیکھا ووٹ آؤٹ ہوئے۔ عمیر نیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں بھی آنے والے دنوں میں بہت سے اہم کیسز ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہے، الیکشن سے متعلق کیسز ہیں، ملٹری کورٹس کا کیس ہے جو چل رہا ہے، یہ جو نئے ججز تعینات ہوئے ہیں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے کیسز بھی جانے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے ذریعے ہی باہر آنا چاہیں گے، تو اس میں تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے تو کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ بالکل، دیکھیں تاثر تو اسی طرح کا جا رہا ہے، اور جتنے جوڈیشری کو متنازع کر رہے ہیں اس سے نظام متنازع ہو رہا ہے۔ عمران خان تو ایک فرد ہے نا جن کے کیسز جانے ہیں، مگر اوورآل جب سسٹم سے اس 25 کروڑ عوام کا یقین اٹھ جائے گا تو ایک بڑی خوفناک صورتحال بن جائے گی، کیونکہ دیکھیں عدلیہ کا رول ایک ریفری کا ہے جو لڑے ہوئے فریقین کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو ریفری پہ ہی یقین نہیں ہے، جب درمیان میں ریفری موجود ہی نہیں ہے، تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر مائٹ از رائٹ ہے، پھر جس طرح جھوٹے کیسز بنے ہیں، جھوٹے سزائیں کی گئی ہیں، اور کل کو پھر اسی طرح آگے نظام چلے گا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ عدلیہ میں جو اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں اس پر ہم دیکھ رہے ہیں وکلا تنظیمیں بھی منقسم ہیں، اگر وکلا چاہتے تو خیر 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی وکلا احتجاج کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کوئی خاص تحرک پیدا نہیں ہوا۔ اب بھی کچھ ایسی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس کے معاملے پر، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سینیورٹی کے معاملے پر بھی کچھ وکلا احتجاج کر رہے ہیں، باقی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ اس احتجاج کو مسترد کر رہی ہیں، تو ایسے میں ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسی تحریک شروع ہو سکے جو عدلیہ کے آزادی کے لیے آگے چل سکے، اور عدلیہ کے اندر سے بھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا جو کرائسس ہے اس سے ہم کیسے نکل سکیں گے؟
اچھا، جس طرح سے اگر آپ جنرل وکلا کی بات کریں تو جنرل وکلا میں کوئی تقسیم نہیں ہے، وہ نظریاتی طور پہ بہت کلیئر ہیں. لیڈرشپ کے لیول پہ بالکل آپ بجا کہہ رہی ہیں، وہ ایک ڈیوائیڈ، واضح ڈیوائیڈ نظر آتا ہے، اور اس میں حکومتی انفلوئنس واضح ہے. حکومت جس طرح سے بار کاؤنسل کو فنڈنگ کرتی ہے، جس طرح سے کنٹرول کرتی ہے، وہ ایشو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہیں سے یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں، جو سمجھنے کی بات ہے، ہماری بار کاؤنسلز ہو گئیں، یہ 5 سال کے ٹینیور پہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں. انہوں نے کوئی اس ادوار میں ووٹ نہیں لیے، یہ اس سے پہلے ووٹ لے کے آئیں، ان کی فارمیشن بن گئی. اب یہ اگلے سال دوبارہ فارمیشن، اس سال دوبارہ فارمیشن چینج ہونے جا رہی ہے، بار کاؤنسل کے الیکشنز ہیں. تو وہ جب ہوں گے تو آپ کو نتیجہ جو ہے نا یکسر ڈفرینٹ نظر آئے گا. تب آپ کو صحیح نمائندگی نظر آئے گی، جو ینگ وکلا کی، جو نیوٹرل وکلا کی، کہ وہ اس پاکستان میں کیا فیل کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، آزادی عدلیہ کے ساتھ وہ ہیں نہیں ہیں، وہ سب کچھ واضح ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی بتائے گا عمیر نیازی صاحب، آئی ایم ایف مشن جو ہے وہ طرز حکمرانی اور کرپشن کے علاوہ اس بار ایک بڑا مختلف کام کرنے جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کا بھی جائزہ لے گا. یہ بڑا معمول سے ہٹ کر ہے، کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کوششوں کا کچھ عمل دخل ہے؟ نہیں، دیکھیں، اب آئی ایم ایف آپ کا ایک میجر لینڈر ہے. دیکھیں، لینڈر جب بھی لینڈ کرتا ہے، وہ اپنا سود انہوں نے وصول کرنا ہے، اور وہ آپ کے اندر سٹرکچرل ریفارمز چاہتے ہیں. جیسا آپ نے دیکھا ایگریکلچر میں انہوں نے آپ سے سٹرکچرل ریفارم کرائی، صوبوں سے بل پاس کرائے کہ صوبوں بھی ایگری ٹیکس اسی ریٹ پہ وصول کریں جس پہ انکم ٹیکس امپوز ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے پینشن کو انہوں نے بری طرح سے ہٹ کرایا، آپ کا پینشن کا بجٹ بہت زیادہ سکویز ہو گیا ہے. پھر پرائیویٹائزیشن کے ایریا میں ان کا بہت زیادہ پش ہے کہ کسی طرح سے آپ جو ہے نا ایسٹس اپنے آف لوڈ کریں. تو یہ ظاہری بات ہے، جس بندے نے آپ کو سود دیا ہوا ہے وہ آپ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، مگر وہ موٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، مطلب رول آف لا کا انڈیکس کیا ہے، یہ چیزیں ظاہری بات ہے دیکھیں گے. مگر جس لینس سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جس لینس سے عوام دیکھ رہی ہے، وہ لینس ان کا نہیں ہے، ان کا ایک مختلف نظریہ ہے. اچھا، عمیر نیاز صاحب، خان صاحب کے خط کا بڑا چرچا رہا. خان صاحب نے پہلا خط لکھا، بڑے دن ڈسکس ہوتا رہا، پھر خان صاحب نے دوسرا خط لکھ دیا، اور آج علیمہ خان صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہ تیسرا خط بھی لکھنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے. یہ خان صاحب نے خطوط کا سلسلہ کیوں شروع کر رکھا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں، ہم سارے گورن ہوتے ہیں اس آئین کے تحت. آئین نے مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، اس میں رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں. سٹیزن کے کیا رائٹس ہیں، حکمرانوں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور اداروں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ساری وضع ہیں. جب کوئی اپنے اس رول سے باہر آتا ہے تو کسی نے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو عمران خان ان دا فرسٹ پلیس اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پہلا لیٹر بھی اسی تناظر میں تھا کہ آرٹیکل 242 کیا کہتا ہے، 243 کیا کہتا ہے، 245 کیا کہتا ہے، آرمی کا کیا رول ہے، انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے، عوام کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا ہائی لائٹ کی. اور میرے خیال سے ایز اے اسٹیٹسمین یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پاس میں آپ نے خود بھی گورننس کی ہے، ایک حکمران مطلب ایک وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے، سسٹم آف گورننس کا پتہ ہے، اور کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور جو اس وقت خطرناک قسم کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں بلوچستان کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے، تو خان صاحب بینگ اے ویژنری لیڈر وہ پہلے سے پن پوائنٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے وہ یہ گلف کو برج بھی کر سکتے ہیں، سیاسی قوتیں پیج پہ بھی آ سکتی ہیں اگر سارے اس چیز کو حل اگر کرنا چاہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا لیٹر بھی اسی تناظر میں ہے، اور اس سے چیز کو میرے خیال سے ریویو کرنا چاہیے. چیزوں کو خالی آپ بیک برنر پہ ڈال دیں کہ نہیں جی ہم نے خط کو کوئی اہمیت نہیں دی. بات ہے کہ ان دا لانگ رن نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس 25 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے.